وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادلوں کو تم پر سائبان بنا دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس کے مخاطب دیار پاک مدینہ کے وہ یہودان مدینہ ہیں جن کو بنی قینقاع یا بنی نذیر یا بنو قریظہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ قبائل اس کے مخاطب ہیں، اور اس جگہ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات بھی ایک یادگاری بات ہے کہ ہم نے بادلوں کو سائبان بنایا، تمہارا سائبان بنایا۔ یہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق 6 لاکھ کی جمعیت تھی، اور جو ببلیکل سائنسز ہیں ان میں ان کو 20 لاکھ بتایا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی تفصیلات تھی، پر 12 میلوں میں لگاتار پھیلا ہوا یہ صحرا تھا، جس کو ہماری تفسیروں نے جو بیان کیا ہے، یہ 28 22 42 یہ ایک علاقہ بنتا ہے۔ اس علاقے میں یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے، اور اس میں 12 میلوں میں لشکروں کا پھیلا ہوا ہونا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا، اتنی بڑی قوم کو کون کھانا مہیا کر سکتا ہے، کون سہولتیں مہیا کر سکتا ہے؟ موسم ایسا بنا دیا گیا کہ موسمی اثرات کی وجہ سے جس میں انسانی پر کوئی ناخوشگوار نتیجہ مترتب نہ ہو، اور انسان سہولت کے ساتھ اس میں رہ سکیں، اور کھانے پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا۔ من ترنجبین کو ہمارے مفسرین بتاتے ہیں کہ ترنجبین کو من کہا جاتا ہے۔ یہ جس طرح برف گرتی ہے، اس طرح برف کے روئی کے گالوں کی طرح یہ آسمان سے ایک شیرینی گرتی تھی، جس کو اسی حالت میں کھا لیتے تو وہ حلوے کا کردار ادا کرتی تھی۔ سلوہ بٹیر کی شکل کا ایک جانور تھا، یا خود بٹیر تھا، سوانی کے لفظ سے بھی مفسرین کرام تعبیر کرتے ہیں۔ وہ گرتے، اور ہر انسان ایک پورے سا کے برابر، سا کے مختلف مقدار ہیں، لیکن جو بتایا گیا ہے وہ 2 سیر 3 چھٹانک 6 ماشے نصف سا ہے، اس کا مطلب 4 سیر 6 چھٹانک 1 تولہ فی کس کے حساب سے وہ خوراک اتاری جاتی۔ لیکن ممانعت یہ تھی کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، جمع نہیں کر سکتے ہو، ذخیرہ نہیں کر سکتے ہو۔ پہلی مرتبہ انہوں نے پیغمبر کے کہے کے خلاف اس کا ذخیرہ کیا، اس کے نتیجے میں ان پر وہ جو کھانے ہیں ان کے اندر سڑاند پیدا ہونا شروع ہوئی، نہیں تو پہلے کھانے میں سڑاند نہیں پیدا ہوا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ خدا کی نعمتوں کا جب ناشکری کی جائے تو زوال نعمت پیش آیا کرتا ہے۔ جس کے پاس جو بھی نعمت ہے اس سے درخواست کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اس جگہ استعمال کرو جو اس کے استعمال کرنے کی جگہ ہے، اور اس طرح استعمال کرو جو طریقہ پروردگار عالم نے پیغمبروں کی زبانوں سے اس کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ طریقہ ہے نعمتوں کو بڑھانے کا، اور ہم نے کہا کہ جو ہم نے چیزیں دی ہیں نا ان کو کھاؤ۔ لیکن قرآن کہتا ہے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی منع کیا گیا تھا کہ اس کا ذخیرہ نہیں کرنا، وہ ذخیرہ جب انہوں نے کرنا شروع کیا تھا، اس جگہ قرآن مجید نے واقعات کو تاریخی ترتیب سے بیان نہیں کیا، بلکہ مختلف چیزیں جو آگے تھی وہ پیچھے، جو پیچھے تھی وہ آگے بیان کی۔ کیوں؟ کہ ان سے قرآن مجید جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے وہ نتیجہ ایک مقصود کی چیز ہے، یہاں ہسٹری بیان کرنا مقصود نہیں۔ پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف اس خوراک کا ذخیرہ کر کے اس کا زوال قبول کر لیا۔ بظاہر ان کی عقل یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کچھ بچا لیا جائے تو پھر وقتاً فوقتاً اپنی سہولت کے مطابق ہم ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو وقت مقرر پر ہی اترتا ہے، تو وقت مقرر کا انتظار کون کر سکتا ہے؟
تو پیغمبر کی تعلیمات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اپنی ذاتی رائے پر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصوص شریعہ کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت ہو یا حدیث رسول پاک ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے مقابلے میں اجتہاد کو استعمال کرنا، جب رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے اس کے فیصلے ہو چکے، آیتوں کے ذریعے سے اس کے فیصلے ہو چکے، اس کے مقابلے میں یہ اجتہاد نہیں، یہ فساد ہے، یہ بنی اسرائیل کا اجتہاد ہے کہ پیغمبر کہتا ہے کہ تم کسی طرح بچا کے نہیں رکھ سکتے ہو۔ ان کا ہماری اپنی سوچ ہے کہ جب یہ چیز حلال ہے، جب اتاری ہمارے لیے گئی ہے، اس کو ہم اپنے لیے بچا کے رکھیں تو مذاق کیا ہے؟ کہا نصوص شریعہ کے مقابلے میں اجتہاد کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس اجتہاد کا نقصان یہ ہوا وہ خوراک ان سے چھن گئی، جو ذخیرہ کی تھی اس قسم کی نعمت ان پر نازل ہونا بند ہو گئی۔ اب آگے چلیے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتا ہے پھر جب وہ کھانے پینے کا سلسلہ ہی بند ہو گیا تو پھر وہ جگہ بھی تو چھوڑنی پڑی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تمہارا پہلے سے مطالبہ چلا آ رہا تھا کہ جناب ہمیں کھانے پینے کے لیے یہ چٹنیاں ہونی چاہیے، ہمارے پاس پیاز ہونا چاہیے، دھنیا ہونا چاہیے، اور یہ کیوکمبر ہونا چاہیے، تریں ہونی چاہیے، مسور کی دال ہونی چاہیے، اور ہمارے پاس لہسن ہونا چاہیے، مختلف سبزیوں کے نام لیے۔ تو وہ بات ہم نے تمہاری سن لی، اب تم نے جس وقت پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف کام کیا تو پھر تم نے ہمارے خلاف ظلم نہیں کیا، اپنے آپ کے خلاف کیا، کیونکہ وہ نعمت تم سے چھن گئی۔